غیرت دو طرح کی ہوتی ہے. من الغیرت ما یحب اللہ ومنها ما یبغض اللہ، کہ کچھ غیرت ایسی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور کچھ غیرت ایسی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وہ غیرت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے بے حیائی اور برائی کے خلاف بندے کی غیرت. وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ، اور وہ غیرت جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے وہ ہے فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، وہ خواہ مخواہ کی غیرت ہے، بلا وجہ کسی کے غیرت کھانا. ایسے ہی فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، کچھ تکبر ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، اور بعض تکبر ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ، وہ تکبر جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ ہے فاختیال الرجل نفسہ عند القتال، میدان جنگ میں لڑائی کے دوران دشمنوں کے خلاف تکبر کے ساتھ لڑنا، ان کے آگے، دشمن کے آگے اکڑ اکڑ کے چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب اور پسند ہے. واختیالہ عند الصدقہ، ایسے ہی صدقہ دیتے ہوئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بندہ بڑا بن کے دکھائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے. وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ وَالْفَخْرِ، اور وہ بڑا پن، وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، وہ ہے اللہ کی بغاوت میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اور فخر اور ریاکاری کے کاموں میں. تو یہ دونوں چیزیں، غیرت اور تکبر اور بڑا پن. تکبر اور بڑا پن جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، وہ تکبر جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الکبریاء ردائی، تکبر یہ میری چادر ہے، غرور میری چادر ہے، کوئی اور اس کو نہ اوڑھے. کوئی اور تکبر کرے گا تو اس کا انجام برا ہوگا. وہ ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کا ناپسندیدہ جو تکبر ہے وہ ہے بطر الحق و غمت الناس، حق بات نہ ماننا، یہ تکبر ہے. حق بات کا پتہ چل جائے لیکن اس کو تسلیم نہ کرنا، نہ ماننا، بلکہ اپنی من مانی کرنا، اس کا نام تکبر ہے. وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے گھٹیا کم تر جاننا، یہ تکبر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. باقی اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہن سہن، اچھا پہننا، یہ بندے کا حق ہے، اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں. ایسے ہی غیرت جو بے حیائی اور برائی کے خلاف ہو وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، پسند ہے. مسند احمد وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیوس بے غیرت وہ آدمی ہوتا ہے من وقر فی اہلہ الخبث، ایک روایت میں آتا ہے من احتمل الفاحشۃ فی اہلہ، جو اپنے گھر میں خباثت کو یعنی فحاشی بے حیائی کو برداشت کرتا ہے۔ حیا اور بے حیائی کا معیار وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے۔ مثلا لباس کو ہی لے لیں، لباس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری سوآت کو، شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا لباس ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لباس ایسی چیز ہے جو کہ جسم کو اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے۔ تو جو چیز کسی دوسری چیز کو اپنی اوٹ میں کرتی ہے وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی لگی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں سے چھپنے والی چیز کے خد و خال بھی نظر نہیں آتے، اس کو اوٹ یا رکاوٹ کہتے ہیں۔ اور وہ جو جسم کے ساتھ چپک جائے، ساتھ جڑ جائے، اس کو اوٹ نہیں کہتے، اس کو کور کہتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بولا ہے کہ اللہ دن پر رات کا اور رات پر دن کا کور چڑھا دیتا ہے۔ تو لباس کو اللہ تعالیٰ نے کور نہیں بلکہ اوٹ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایک گروہ ان مردوں کا جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں پر بلا وجہ برسائیں گے۔ دوسرا گروہ ان عورتوں کا کاسیات عاریات، جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ مائلات ممیلات، وہ مردوں کی جانب مائل ہونے والیاں، انہیں اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہیں۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے۔ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، یہ نہ تو جنت میں جائیں گی نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبو تو بڑی دور دور سے آتی ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات ذکر کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے، اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت ساتھ بیان کر دی ہے کہ لباس پہنا ہوگا انہوں نے، لیکن لباس پہننے کے باوجود برہنہ اور ننگی۔ تو اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لباس ہم نے نازل کیا ہے جو تمہیں اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے۔ تو وہ لباس جو جسم کے ساتھ چپک جائے، جڑ جائے، وہ مرد کا ہو یا عورت کا، اللہ اس کو لباس نہیں مانتا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لباس مانا ہے۔ وہ لباس جس کے اندر سے جسم جھلکتا ہو، خواہ مرد کا ہو یا عورت کا، نہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو لباس مانا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اور احادیث میں اس کو لباس مانا ہے۔ وہ لباس جو جسم کو پوری طرح سے نہ ڈھانپے، جسم کے وہ حصے جن کو ڈھانپنا ضروری ہے ان کو وہ پوری طرح سے نہ ڈھانپے، اسے نہ تو اللہ نے لباس مانا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس قرار دیا۔ مرد کے لیے ڈھانپنے کا ضروری حصہ ناک سے گھٹنوں تک، اور عورت کے لیے سر سے پاؤں تک۔ جو لباس یہ ضرورت پوری نہ کرے، شریعت اس کو لباس نہیں مانتی، خواہ وہ لباس مرد پہنے یا عورت پہنے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کاموں سے منع کیا. ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ آدمی شلوار پہن کر نماز پڑھے اور اس کے اوپر کوئی ردا چادر بڑا کپڑا نہ ہو، اس حال میں نماز پڑھے. منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس حال میں نماز نہیں پڑھنی. کیوں؟ جب یہ رکوع کے لیے جھکے گا، سجدے کے لیے جھکے گا، جو اس کی شلوار ہے وہ کولوں کے ساتھ چپک جائے گی، لگ جائے گی. لباس کا کام ہے کہ وہ انسانی جسم کے اعضاء کے خد و خال، اونچ نیچ، ابھار وہ ظاہر نمایاں نہ ہونے دے. اور جس لباس سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ شلوار قمیض ہو، ٹراؤزر شرٹ ہو یا پینٹ شرٹ ہو یا کچھ بھی ہو، شریعت کی نظر میں وہ لباس ہے ہی نہیں. وہ پہننے والا برہنہ ہے، ننگا ہے. خواہ وہ اپنے آپ کو لباس والا مانے، وہ جو مرضی سوچ لے، لیکن شریعت نے ایک میزان اور ترازو دیا، اس کے مطابق وہ نہیں ہے. تو جو اپنے گھر میں ایسی بے حیائی کو برداشت کرے کہ بچیوں کا لباس وہی صحیح معنوں میں لباس نہ ہو، شریعت اس کو لباس مانتی ہی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دیوس ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں بے غیرت کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ غیرت پسند ہے کہ بندہ اپنی غیرت کی وجہ سے بے حیائی والے کاموں کو منع کرے، روکے. یہ ہے الغیرۃ فی الریبۃ. اور جو خام خواہ کی غیرت ہوتی ہے، ایسے ہی مفت میں شک کرنا، اس کو شریعت نے منع کیا ہے. اور کچھ غیرت ایسی ہوتی ہے جس میں شک بھی نہیں ہوتا، صرف جلن ہوتی ہے. جس طرح وہ سوکنوں کی آپس میں غیرت، وہ غیرت نہیں ہوتی بلکہ اس کو جلن اور ساڑ کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کے ساتھ کوئی آدمی زنا کر رہا ہے. بڑے پریشان ہوئے، دیکھنے والے اکیلے ہیں، گواہ کوئی اور ہے کوئی نہیں، اب کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو دیکھے؟ اگر تو وہ اس کو قتل کرے تو تم اس مرد کو بھی قتل کر دو گے. دیکھیں شریعت کا اصول. اب غیرت ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ حد پار کرے گا کہ ان دونوں کو دیکھا اکٹھا زنا کرتے ہوئے اور قتل کر دیا، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس نے قتل کیا، قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اَيَقْتُلُوهُ فَتَقْتُلُونَهُ، اگر وہ مارے گا تو تم اس کو مار دو گے. اب ماذا يفعل، وہ کیا کرے؟ بولے تو گواہ کوئی نہیں، ثبوت پیش نہیں کر سکتا، بہتان کی سزا ملے گی. چپ رہے تو چپ نہیں رہ سکتا، غیرت گوارا نہیں کرتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اس معاملے کے فیصلے کے لیے سورہ نور میں لعان کی آیات نازل فرمائی کہ 5 قسمیں اٹھائیں دونوں. یہ آدمی اس نے دیکھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو، یہ اس پر الزام لگاتا ہے، 4 قسمیں اٹھائے کہ میں سچا ہوں یہ جھوٹی، اور 5ویں قسم اس بات کی اٹھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور اسی طرح عورت بھی 5 قسمیں اٹھائے. تو اگر مرد قسم اٹھا لیتا ہے، عورت نہیں اٹھاتی، تو عورت پر حد لگ جائے گی زنا کی. اور اگر مرد وہ بھی قسم نہیں اٹھاتا، صرف الزام لگا دیتا ہے، تو اس کو قذف کی، بہتان کی حد لگے گی.
اور اگر عورت بھی قسمیں اٹھا لیتی ہے، مرد بھی قسمیں اٹھا لیتا ہے، دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا، جدائی ہو جائے گی، حد کسی پر بھی نہیں لگے گی۔ تو بہرحال بات کر رہے تھے غیرت کی، کہ بندے کی غیرت گوارا نہیں کرتی، برداشت نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو زنا کرتے ہوئے دیکھے، لیکن اس کے باوجود، دیکھ لینے کے باوجود شریعت اس کو اگلا کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کا گلا دبا دے یا اس کو فائر مار دے۔ یہ جو ہمارے ملک میں غیرت کے نام پہ قتل کا جواز دیا ہوا انہوں نے اور دھڑا دھڑ ہوتے جا رہے ہیں، شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ کوئی بھی معاملہ ہے عدالت میں آئے گا، تحمل کے ساتھ اس کا مقدمہ ہوگا، کیس چلے گا، اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں تو عدالتیں بڑی لمبے چوڑے کیس کر دیتی ہیں اور سال ہر سال لگ جاتے ہیں، شریعت میں تو بڑا آسان سا اور ایک دن کے اندر اندر ہو جانے والا کام ہے یہ فیصلوں کا۔ بہرحال غیرت وہ جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے وہ اپنانی چاہیے، اور وہ غیرت جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے، اور وہ خیالہ بڑا پن جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ بندہ اپنائے۔ صدقہ کرے تو بڑھ چڑھ کے کہ میں نے سب سے زیادہ صدقہ کیا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، لوگ اس کو دیکھ کے اور بھی کئی تیار ہو جائیں گے صدقہ کرنے کے لیے، رغبت کریں گے۔ میدان جہاد میں بندہ اپنا بڑا پن دکھائے کہ میں اکیلا ہی نبڑ لوں گا تم سب سے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حق بات کو نہ ماننا، لوگوں کو حقیر جاننا، اللہ کی نافرمانی میں بڑائی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔